حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و بجار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور تکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی رب کی پہچان کی تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، لیکن آپ کے والد نہایت سختی سے پیش آئے اور آپ کو سنسار کرنے کی دھمکی بھی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے محبوبوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اسی طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے متنفر کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ فرمان الہی ہے، کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر وہ کافر لاجواب ہو گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قتادہ سدی اور محمد اسحاق کا قول ہے کہ نمرود کے سامنے دو ایسے آدمیوں کو پیش کیا گیا جن کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ نمرود نے ان میں سے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس نے اس طرح یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی۔ نمرود کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں بلکہ ایک فضول عمل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ محسوس کیا اس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام نمرود نے اپنے پاس رکھا تھا اور لوگوں میں خود تقسیم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ سے پہلے خرد نوش کی اشیاء اس سے لینے جاتے تھے تو وہ دے دیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مکالمہ ہوا تو اس نے آپ علیہ السلام کو کھانے پینے کی اشیاء سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بڑا اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں اور بیمار ہونے پر انہیں شفا دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے گھر کے قریب آ کر گھر والوں کو مطمئن کرنے کے لیے جن بوروں میں کھانا پینے کی اشیاء لانی تھی ان میں مٹی بھر لی اور گھر میں رکھ کر خود سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو بطور معجزہ ہلا میں تبدیل کر دیا
آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جیسے ہی ان بوروں کے پاس گئی تو انہیں عمدہ قسم کے غلہ سے بڑے ہوئے پایا۔ انہوں نے وہاں سے غلہ لے کر کھانا تیار کیا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو کھانا تیار ہو چکا تھا، جو آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ سے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سارہ نے جواب دیا، جو غلہ آپ لائے ہیں میں نے اسی سے ہی یہ کھانا تیار کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر مٹی کو غلہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ نمرود ایک ظالم، جابر اور متکبر بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسے فرمانبردار بندہ بن کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رغبت دلائی، مگر بادشاہی اور دولت کے گھمنڈ میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو رد کر دیا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب نمرود بادشاہ کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ 3 بار فرشتے نے یہی دعوت پیش کی، تینوں بار نمرود نے انکار کیا اور کہنے لگا، تم اپنے لشکر لے آؤ اور میں اپنے لشکر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوسرے دن نمرود نے سورج طلوع ہونے کے وقت اپنی فوج کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد میں مچھروں کو بھیج دیا جنہوں نے نمرود کے فوجیوں کو اس طرح کاٹا کہ ان کے جسم پر صرف ہڈیاں رہ گئی۔ ایک مچھر نمرود بادشاہ کی ناک میں بھی گھس گیا جو اسے بار بار کاٹتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھر کے ذریعے اسے کافی عرصہ تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ جب اس کے سر پر کچھ مارا جاتا تو بادشاہ کو کچھ سکون ملتا، جب مارنا چھوڑ دیا جاتا تو مچھر پھر کاٹنے لگتا۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مچھر کے کاٹنے سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو کب آپ علیہ السلام کو تکالیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہر درمی انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔